السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام، میں نے ابھی اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ندیم علوی پلیت میرا روڈ، یہ اصل میں آڈیو کے ذریعے جو دعوت کا کام چل رہا تھا اس کو خراب کرنے کے لیے مقلدوں کی طرف سے چھوڑا ہوا ایک سازشی ٹولہ ہے، چھپا ہوا اخوانی ہے اہل حدیث جماعت میں، اور اہل حدیث بن کر اہل حدیث میں گھس کر یہ اہل حدیثوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور لیکن کیسے آپ نے دیکھا تھا پہلے اس میں کہ یہ مقلدوں کو بھڑکاتا ہے کہ وہ صرف اہل حدیث کو نہیں بلکہ پوری اہل حدیث جماعت کو گالی دے، ہے نا۔ اب میں اپنی اس بات پر ایک اور پختہ ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ یہ دعوت کے کام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ٹولہ اہل حدیث میں گھسا ہے۔ یہ ندیم علوی پلید، یہ طلحہ پلید، یہ عمران جاہل یو پی کا، یہ تمہارا اسماعیل لنگڑا اندھیری ممبئی، جو دن رات میرے پر بھوکتے ہیں، میرے پر بہتان لگاتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، وہ اسی لیے کیونکہ ان چھپے ہوئے اخوانیوں کا میں نے بھانڈا پھوڑ دیا، اور ان کا بھانڈا پھوڑنے میں ان سے ڈرا نہیں۔ تو یہ جاہل دادا گیری کرتے ہیں اور حجت کرتے ہیں، کیسے بھی دعوت کے کام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب سارے ہتھ کنڈے فیل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ آج میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، آج آپ کو یقین آئے گا، لیکن سب سے پہلے یہ ویڈیو سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ شیخ سے بات کریے ذرا۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنا آپ نے یہ جو ابھی آواز آپ نے سنی ہے، جس نے کہا شیخ سے بات کریے ذرا، شیخ جلال الدین قاسمی سے بات کر رہا تھا ندیم علوی پلیت کی، اور بات کرانے والا کون تھا؟ یہ جاوید پوار۔ یہ جاوید پوار کون ہے؟ اس کی مختصر سی تاریخ، مختصر سا تعارف، مختصر سی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شیخ ابو زید ضمیر کی خدمت میں رہنے والا، دن رات ان کے گھر پر اٹھنے بیٹھنے والا شخص تھا۔ آج اسی نے شیخ ابو زید ضمیر کے خلاف پولیس کمشنر کے پاس کمپلینٹ دیا ہے کہ ان کے دعوت کے کام کو روکا جائے، ان کے بیانات بند کیے جائیں۔ اب یہ شیخ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ کی خدمت میں گیا ہے، اللہ خیر فرمائے۔ شیخ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فتین شیخ ابو زید ضمیر کے پاس دن رات رہنے کے بعد ان کے خلاف پولیس کمشنر کو کمپلینٹ دیا ہے کہ ان کی دعوت کو بند کیا جائے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ آڈیو کے کام کو خراب کرنے آئے ہیں، جس سے اچھا دعوت کا کام ہو رہا تھا، آپ لوگوں کو نہیں یقین آ رہا تھا۔ اب دیکھیے انہوں نے سارے ہتھ کنڈے، سام دام دنڈ بھید استعمال کرنے کے بعد آخر میں شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے خلاف، جو با اخلاق آدمی، کبھی کسی کو بیچارے ایک لفظ نہیں بولتے، اپنے بیانات میں کبھی ایک لفظ ایسا نہیں بولتے کہ غیر مکتب فکر کو برا لگ جائے، ان کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر ڈال دیے، اور نہج و منہج اہل حدیث کی دعوت کو روکنے کے لیے آپ دیکھیں، یہ ایلیگیشن کاپی ہے، مراٹھی میں ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں اس نے ابو زید ضمیر کو بردر کہا ہے۔ اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عالم ہونے اور عالم بننے اور عالم ہونے کے لیے کون کون سے شرائط ہوتے ہیں، یہ انہیں آج بھی بردر مانتا ہے۔ اچھا، اس جاہل کو یہ نہیں معلوم یہ خود بردر ہے اور یہ جس سے بات کرا رہا تھا وہ بردر سے بھی زیادہ گیا گزرا بردر ہے۔ شیخ سے بات کریے ذرا تو یہ وہ جاوید پوار ہے جو شیخ ابو زید ضمیر کی خدمت میں دن رات رہنے کے بعد ان کے ساتھ دغا کیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور ان کے خلاف کمشنر کو ایلیگیشن ڈالا، رپورٹ ڈالا کہ ابو زید ضمیر کی بیانات، ان کے درس و تدریس یعنی منہج اہل حدیث کی دعوت کو بند کیا جائے۔ اب تو آپ کو یقین آیا کہ یہ ہمارے دعوت کے کام، آڈیو کے کام کو خراب کرنے کے لیے ندیم علوی پلیت کو چھوڑا گیا تھا کہ آڈیو میں جا کر تم الٹی سیدھی بکواسات کرو، مقلدوں کو گالیاں دو، اور پھر پلٹ کرو پوری جماعت اہل حدیث کو گالیاں دے۔ تو آپ نے دیکھا اہل حدیثوں کی ناک کٹانے کے لیے اہل حدیثوں میں گھسا ہوا ہے یہ ضعیف فرقہ، یہ اندھا لنگڑا لولا مقلد۔ اب اس نے جو کمپلینٹ مارا ہے تو اس میں اس نے وہ عمل کیا ہے جس کے نقصان، جس کی خطرناکی کا اسے علم نہیں ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم
کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرکین سے مدد لینا، دعوت کے کام کو روکنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین سے مدد لینا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اسلامی دائرے میں رہنا نہیں چاہتے، دائرہ اسلام سے خارج ہونا چاہتے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو تو کچھ آتا نہیں، وہ ندی مولوی پلید کی فقہ پر گالی گلوچ سن لیتا ہوگا تو اسے بہت بڑا مجتہد سمجھ لیتا ہوگا، اور پھر اس سے یہ بردر وہ اس سے بڑا بردر دونوں فتنے مل کر خوب دین سمجھتے ہیں، انہیں توحید، عقیدہ، اصول تو کچھ معلوم نہیں ہوتے کہ یہ نواقص اسلام کیا ہوتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ آج اس نے اتنا بڑا قدم، اتنی بڑی ایکشن لیا ہے، اور کیا کیا ہے؟ شیخ ابوذر ضمیر کی دعوت کو روکنے کے لیے اس نے پولیس کمشنر کے پاس کمپلینٹ تک کر دی۔ اچھا، اس کا بعض حضرات سے جھگڑا ہوا، اس کو بہانہ بنایا، تو جن حضرات سے تیرا جھگڑا ہوا ان کے خلاف کمپلینٹ ڈالتا۔ ابوذر ضمیر کی دعوت، ابوذر ضمیر کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کی دعوت کو روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بتانے کا وہی مقصد تھا کہ یہ آئے ہیں، چاہے وہ ویڈیو میں کام ہو، چاہے وہ آڈیو میں قائم ہو، چاہے وہ درس و تدریس میں کام ہو، یہ ندی مولوی پلید، یہ اسماعیل لنگڑا، یہ طلحہ پلید، یہ عمران جاہل، یہ سب یہ اخوانیوں کے ایجنٹ ٹولے ہیں، منہج اہل حدیث کی دعوت کو نقصان پہنچانے آئے۔ اب اتنا بڑا ثبوت دیکھنے کے بعد بھی آپ اگر نہیں یقین کریں تو آپ اپنے منہج کی فکر کریں، آپ سوچ اور فکر میں مبتلا رہیں، ہو جائیں، اس کا تھوڑا سا غم اپنے اوپر لیں، تھوڑے پریشان ہو جائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب یہ لوگ آپ پر بھی ایکشن لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اخوانی کا اور بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ وہ اخوانی ہے جو اس گروپ کا چھپا ہوا اخوانی ہے۔ آپ کو نہیں یقین آ رہا ہے یہ اخوانی کو ٹولہ ہے؟ دیکھیے، یہ ندی مولوی کا اور اسماعیل لنگڑے کا دوست بنا ہوا ہے اس گروپ میں، اپنا نام خیر رکھا ہے، لیکن یہ اوپر سے نیچے تک شر ہے۔ اب دیکھیے، اس نے جو اپنا واٹس ایپ لوگو رکھا ہے، واحد راہ خلافت کا قیام۔ ہاں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی راہ ہے ان کی، ہماری راہ تو توحید ہے، اہل حدیث کی منہج کی دعوت توحید ہے، انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت لائے ہیں توحید ہے۔ یہ خلافت کا قیام، یہ تو اخوانیوں کا مقصد ہے، اخوانیوں کی راہ ہے، اخوانیوں کی سوچ ہے، اخوانیوں کی فکر ہے۔ تو آپ نے دیکھا، اب اتنا بڑا ثبوت دینے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو نہیں یقین آئے تو پھر آپ بھی انتظار کریے اس دن کا جب آپ کو بھی یہ اخوانی کسی نہ کسی بہانے سے نشانہ بنائے، سب و شتم کرے، آپ الزامات، تہمتیں لگائے، جس طرح ندیم خان پر لگاتے ہیں۔ تو میری تمامی اہل حدیث بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان فتینوں کو پہچانیے اور ان کا بائیکاٹ کیجیے۔ ہم نے تو ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم منہج اہل حدیث کی دعوت کو، جماعت اہل حدیث کو، جماعت اہل حدیث کے ممبران کو، سب کو ان اخوانیوں کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، سازشوں سے محفوظ رکھے، اور ان فتنوں کو سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ان کے سبب کی نیک توفیق، حوصلہ، ہمت عطا فرمائے، اور منہج اہل حدیث کو خوب پھلنے پھولنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔